الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الصدقۃ عند الموت، یہ باب ہے موت کے وقت صدقہ کرنے کے بارے میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن العلاء نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے سفیان سے، وہ عمارہ سے، وہ ابو زرعہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص. آپ نے فرمایا تو یہ کہ تو صدقہ کرے اس حالت میں کہ تو صحیح بھی ہو اور حرص بھی رکھتا ہو. تأمل الغنى، مالداری کی تو امید رکھنے والا ہو، وتخشى الفقر، اور غریبی سے تو ڈرتا ہو. ولا تمہل، اور تو اس صدقے کو نہ چھوڑے رکھ. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب وہ تیری روح ہنسلیوں تک پہنچے. قلت لفلان کذا ولفلان کذا، فلاں کے لیے اتنا ہو گیا، فلاں کے لیے اتنا ہو گیا. وقد کان لفلان، اور تحقیق وہ تو فلاں کا ہو چکا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب تم صدقہ کرو تو تم صحیح ہو، وہ صدقہ افضل ہے. یعنی کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے، اس وقت تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں دے جاؤں. وہ آپ نے فرمایا صدقہ وہ ہے، لیکن افضل صدقہ وہ ہے جب تم بالکل صحیح سلامت تندرست ہو اور تمہیں لالچ ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس کو مال جمع کرنے کا لالچ ہوتا ہے، مال زیادہ بنانے کا لالچ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تو مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقیری سے تو ڈرتا ہو. ان کیفیات کے اندر اگر تو صدقہ کرتا ہے، تجھے لالچ بھی ہے، تو زیادہ مال بھی چاہتا ہے، فقیر ہونے سے تو ڈرتا بھی ہے، صحت بھی بالکل تندرست ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، اس کیفیت کے اندر جو تو اللہ کے راستے میں دے گا نا، وہ افضل ترین صدقہ ہے. کیونکہ تمہارا دل نہیں کر رہا خرچ کرنے کو، لیکن تم کرتے ہو. تمہیں لالچ ہے مال جمع کرنے کا، لیکن تم کرتے ہو. البتہ وہ مال آپ نے فرمایا کہ جو تم، یعنی کہ اس حدیث سے سمجھ آتی جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ کہہ دیتا فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، اس کے لیے اتنی وصیت، اس کے لیے اتنی وصیت. آپ نے فرمایا کہ وہ تو فلاں کا ہو چکا، یعنی اب تو وہ مال تیرا رہا ہی نہیں. کیونکہ تجھے سمجھ آ رہی ہے مجھے موت آئے گی اور مال تو ابھی تقسیم ہو جائے گا، اب تو یہ میری وراثت رہی نہیں، میرا مال رہا ہی نہیں، اب تو یہ تقسیم ہوگا. تو اس حالت میں جو تو دے کر جاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو افضل ترین صدقہ کر. یعنی اپنی صحت کی حالت میں جب تجھے لالچ ہوتا ہے، اس حالت کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے جا. اور اس حدیث میں لفظ ہے وَلَا تُمْهِلْ، تو چھوڑ نہ، یعنی کہ صدقے کو چھوڑے نہ رکھ، تو کرتا ہی نہیں کرتا ہی نہیں، حتیٰ کہ جب تیرا آخری وقت آتا ہے پھر تو کہتا میں اب صدقہ کرتا ہوں. تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جب انسان اس پہ خود لالچ رکھتا ہو کہ یہ میرے پاس رہے، اس وقت دینا، اپنے نفس کو قربان کرنا، اللہ کی حکم کو مقدم کرنا ہے. اور دوسری بات کہ موت کے وقت صدقہ ہے صحیح، جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. تو موت کے وقت بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی صحت تندرستی والی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2748.